کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ابرہا گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا، جو اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہا تھا۔ ابرہا نجاشی کا حاکم تھا یمن میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ تو وہ کہتا میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا جو تمہارے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسیا تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر صنعاء میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا جزیرہ نما عرب میں۔ وہ کہتا تھا تم سب کو یہیں آنا ہوگا، شمال میں کعبہ جانے کی بجائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے، بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروباری وجوہات کی بنا پر۔ اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لیے کعبہ چلے گئے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی ڈھا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں تقریباً 20 ہاتھی تھے، بیشتر روایات کہتی ہیں وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں، یہ بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل، مطلب ایک ہاتھی۔ تو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے لوگ، بڑا بہت بڑا ہاتھی، اور وہاں فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ رہنما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاصد بھیجتے ہیں کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے آنے دو، اور ابرہا پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ پہنچے اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے عبد المطلب امیر آدمی تھے۔ اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں واپس چاہیے۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہا کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ بہت روبدار اور نہایت جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ آپ اتنی روبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ آپ سردار ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہا آپ سے متاثر ہو گیا، اتنے جسیم اور خوبرو۔ وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ سے کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور تب ابرہا نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرہا نے سوچا کہ شاید عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں، اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا
जो दिल से सुनने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे, और ऊंटों का मालिक मैं हूं, तो उनकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अबरहा ने ऊंटों को वापस कर दिया, और फिर कुरैश ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पे पनाह गुज़ीर हो गए। बहुत दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हैं। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का दरवाजा पकड़कर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि ओ अल्लाह, हम इस फौज से नहीं लड़ सकते, वो हमारे से बहुत मजबूत हैं, उनके पास हाथी है और हजारों आदमी हैं, आप हमारी मदद करें, आप इसकी हिफाजत फरमाएं। फिर ये लोग काबा की तरफ बढ़ने लगे। हाथी ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। हाथी रुक गया। हैरान कुन बात है, उन्होंने इसे मारना शुरू किया। हाथी मजीद नहीं चला। उन्होंने जब उसका रुख मोड़ के उसे पीटा, वो भाग गया। जब उन्होंने उसे रोका और उसका रुख मोड़ा तो वो फिर से रुक गया। सुभान अल्लाह, किसने रोका उसे? अल्लाह सुभाना व ताला ने। वो बहस कर रहे थे कि क्या करें, इतने में परिंदे आ गए। वो देखते हैं परिंदे जो पता नहीं आसमान में कहां से आए। उन परिंदों में से हर एक के पास 3 कंकर की पत्थरियां थीं। हर कंकर की पत्थरी बहुत छोटी थी, छोटी छोटी कंकरियां मिट्टी से बनी हुई। और बहुत ऊंचाइयों से जब अबाबील के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर जोर से संगबारी की और कंकरियां इतनी जोर से नीचे आईं, आज हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं और बेशुमार चीजों के बारे में। वल्लाही, अगर आप सूरह फील की इस तशरीह पर निगाह डालें तो आप समझ जाएंगे। जब इतनी ऊंचाइयों से कंकरियां गिराई गई तो कंकरियां उन लोगों के जिस्म को चीरते हुए जमीन पर गिरती और उन्हें मौके पे ही हलाक कर देती। और लोग देख रहे थे। अल्लाहू अकबर! क्या अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं था कि काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे? तुम्हें याद रखना होगा कि उस दिन से लेकर आज तक काबा की हिफाजत अल्लाह सुभाना व ताला फरमा रहे हैं। तो यह अज़ाब अल्लाह सुभाना व ताला का भेजा हुआ था। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। और उनमें से कुछ जख्मी हो गए, वो वापस चले गए और उन्हें ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा। खुद अबरहा मुश्किल से गिरता पड़ता सना तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होके यमन में मरा। बहुत बुरी मौत। ये वाकया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बिल्कुल पहले हुआ और यह सन था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।